بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ڈسکس کرنے سے پہلے ہم کل کا سبق ایک نقشے کی صورت میں پیش کریں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ کل کا سبق اور آج کا سبق ان کا آپس میں ایک تعلق ہے، ایک ربط ہے۔ اس بنیاد پر ہم کل کا سبق ایک نقشے کی صورت میں پیش کریں گے اور پھر آج کا ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ کل کے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کئی حروف اکٹھے آ جائے، آپس میں مل جائے تو اس سے لفظ بنتا ہے۔ پھر لفظ کی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک لفظ موضوع اور نمبر دو لفظ مہمل۔ اب لفظ موضوع کی تعریف ہم نے یہ کی تھی کہ با معنی لفظ کو لفظ موضوع کہتے ہیں، اور مہمل کی تعریف ہم نے یہ کی تھی کہ بے معنی لفظ کو لفظ مہمل کہتے ہیں۔ اب مہمل کو ہم یہی پر چھوڑ دیں گے، مہمل کے نیچے ہم کراس نشان لگا کر اس کو ہم یہی پر چھوڑ دیں گے، کیونکہ مہمل کا نہ کوئی معنی ہے نہ آگے اس کی تقسیم ہے، یعنی جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو تو وہ مہمل ہے، تو جب لفظ کا معنی نہ ہو تو آگے پھر اس کی تقسیم بھی نہیں ہے، اس وجہ سے مہمل کو ہم یہی پر چھوڑ دیں گے۔ اب باقی رہ گیا لفظ موضوع۔ لفظ موضوع یعنی وہ لفظ جس کا معنی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ موضوع۔ اب یہ جو لفظ موضوع ہے آگے ہم اس کی پھر قسمیں بیان کریں گے جو آج کا ٹاپک ہے۔ یہاں تک ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا اور اس سے آگے ہم آج کا ٹاپک جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے۔ تو لفظ موضوع کی دو قسمیں مفرد اور مرکب، دو قسمیں مفرد اور مرکب۔ اب مفرد کی تعریف کریں گے، پھر آگے مرکب کی تعریف کریں گے۔ مفرد کی تعریف ہم نے یہاں پر لکھی ہے کہ مفرد وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے، یعنی وہ لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے، وہ لفظ جو ایک معنی بتائے تو کیا ہے؟ مفرد ہے۔ مثال کے طور پر پانی یا گھوڑا، تو یہ پانی ایک ہی لفظ ہے، اسی طرح گھوڑا یہ ایک لفظ ہے اور اسی کا ایک ہی معنی ہے، یعنی ایک لفظ ہو اور اس کا ایک معنی ہو تو وہ کیا ہے؟ مفرد ہے۔ ایک لفظ ہو اور اس کا ایک معنی ہو تو وہ کیا ہے؟ مفرد۔ تو پانی یہ ایک لفظ ہے اور اس کا ایک ہی معنی ہے، گھوڑا ایک لفظ ہے اور اس کا ایک ہی معنی ہے، تو یہ کیا ہے؟ مفرد۔ تو مفرد کی تعریف وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے، وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے وہ کیا ہے؟ مفرد ہے۔ تو موضوع کی دو قسمیں مفرد اور مرکب۔ اب مرکب کی کیا تعریف ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں مرکب کی تعریف۔ مرکب وہ ہے جو دو یا زیادہ کلمات سے مل کر بنے، یعنی مرکب کے اندر شرط یہ ہے کہ کم سے کم دو کلمات ہو، دو الفاظ ہو، دو الفاظ کم سے کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، 3 الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم سے کم اس کے اندر کتنے الفاظ ہو؟ 2۔ مثال کے طور پر احمد کی کتاب، تو یہاں پر 2 کلمات ہیں، ایک احمد اور دوسرا کتاب، 2 الفاظ ہیں، 2 کلمات ہیں، احمد اور کتاب، تو یہ کیا ہے؟ یہ مرکب ہے، یہ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ اور وہاں پر ہم نے پڑھا تھا مفرد کے اندر کہ ایک لفظ ہو اور اس کا ایک ہی معنی ہو، تو یہاں پر یہ پانی ایک لفظ اور ایک معنی ہے، لیکن یہاں پر یہ اس کے برعکس ہے مرکب کے اندر کہ یہاں پر 2 کلمات، یعنی 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم سے کم کیا ہو؟ کتنے ہو؟ 2۔ تو موضوع کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2، مفرد مرکب۔ مفرد کی تعریف ہم نے پڑھی، اب اس کے بعد مرکب کی۔ اب مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے، اکثر لوگ اس کو کلمہ پڑھتے ہیں بہرحال، لیکن ہم نے علم کی کتابوں میں کلمہ ہی پڑھا ہے۔ تو مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ، یعنی یہ اس کا دوسرا نام ہے۔ جس طرح یعنی مفرد کی 3 قسمیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفرد کی 3 قسمیں، اور یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں اور کلمہ کی 3 قسمیں، آپ کلمہ کی قسمیں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور مفرد کی قسمیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ اور کلمہ کی کتنے قسمیں؟ اسم، فعل، حرف، یعنی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ یہ کس کی قسمیں؟ کلمہ کی۔ کتنے قسمیں؟ 3، اسم، فعل اور حرف۔ تو اب ہم اسم کی تعریف کریں گے سب سے پہلے کہ اسم کسے کہتے ہیں، یعنی ویسے تو اس کا معنی ہے نام، اسم کا معنی کیا ہے؟ نام، لیکن یہاں پر ہم نے جو تعریف لکھی کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نعمان،
یہ ایک شخصیت کا نام ہے. تو یہاں پر ہم نے تعریف میں کیا کہا؟ کسی شخص. تو نعمان شخص ہے یا نہیں؟ اسی طرح چیز، کرسی بھی نام ہے، میز بھی کیا ہے؟ نام ہے. ہیرا اسکول لو. تو یہاں پر ہم نے پڑھا کہ کسی شخص، چیز یا جگہ مثال کے طور پر ایک کروڑا، یہ ایک جگہ کا نام ہے. تو کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم. اب اس کے بعد ہم فعل کی تعریف کریں گے کہ فعل کی کیا تعریف ہے. تو فعل کا معنی ہے کام. اب تعریف کیا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا وقت کے ساتھ پایا جائے. کسی کام کا کرنا یا ہونا وقت کے ساتھ پایا جائے، یعنی جو کام ہو رہا ہے وہ کسی وقت میں ہو رہا ہو. مثلا احمد نے روٹی کھائی. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں تو یہ کائی کیا ہے؟ یہ اسم ہے. یہ کائی کیا ہے؟ یہ فعل ہے. اور احمد کیا ہے؟ یہ اسم، اس لیے کہ یہ ایک شخص کا نام ہے احمد. تو یہ اسم ہے. اور کائی کیا ہے؟ یہ فعل ہے. تو یہ جو اس نے روٹی کھائی، یہ کسی وقت میں کھائی ہوگی نا، یعنی موجودہ زمانے میں یا گزری ہوئی زمانے میں یا آئندہ زمانے میں کھائے گا. تو یہاں پر اس نے جو روٹی کھائی ہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں. تو اس کے اندر کیا پایا گیا؟ زمانہ. اور کانا کیا ہے؟ یعنی یہ جو کائی ہے، کانا تو مصدر ہے لیکن کائی کیا ہے؟ یہ فعل ہے. کیونکہ یہ کام ہے نا، جب آدمی کھا رہا ہو تو یہ جو یہ کھا رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. اسی طرح حرف وہ